بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن بھائیوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور یہ دعا کرتا ہوں یا رب العالمین آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کے مال میں، دولت میں، رزق میں، آپ کی اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک خاص عمل لے کے آیا ہوں، جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی عزیز آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو وہ سونا بن جائے گی۔ یہ عمل خاص اتنا بہترین عمل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اللہ پاک اس کی 10 لاکھ گناہ معاف فرما دے گا، 10 لاکھ اللہ پاک اس کو نیکیاں عطا فرما دے گا، 10 لاکھ اس کے درجات بلند فرما دے گا۔ اگر ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اللہ تعالی ہمیں اتنا عطا فرماتا ہے تو کیا وہ ہمارے بیٹیوں کے، ہمارے بیٹوں کے رشتے طے نہیں کرے گا؟ کیا وہ ہمارے بچوں کے روزگار کو بحال نہیں کرے گا؟ کیا ہمارے اوپر جو کالا جادو ہے، کالی نظر ہے، اس کو وہ ختم نہیں کرے گا؟ کیا وہ ہمارے حالات کو بہتر نہیں کرے گا؟ کیا ہمارے گھر میں رزق کی کمی کو وہ دور نہیں کرے گا؟ کیا وہ ہماری نہیں سنے گا؟ کیا وہ بیماری کو تندرستی میں تبدیل نہیں کرے گا؟ ہمارا یقین ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کو آپ سننے کے بعد آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اللہ پاک اگر اتنا عطا کرتا ہے تو اگر ہم ایک خاص مقدار کے ساتھ اس وظیفے کو عمل میں لائیں گے تو مجھے بتائیں کہ اللہ ہمیں عطا نہیں کرے گا؟ اللہ کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، دنیا مال و متاع کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو دینے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ اس کی صفت عطا کرنا، اس کی صفت دینا، ہمارا کام ہے مانگنا۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، استغفر اللہ، اس کے دینے میں کمی نہیں ہو سکتی۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا یقین ہونا چاہیے، اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ ہونا چاہیے۔ رو رو کے مانگے، طلب کے ساتھ مانگے۔ اللہ تو دینے والی ذات ہے اور پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ سے مانگتے ہیں۔ ہم تو مانگنے والے ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم مسکین ہیں، اللہ کے آگے جھکیں گے۔ میں اس عمل خاص کو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، انتہائی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے وقت کی، رات کو سونے سے پہلے کر سکتے ہیں، دن کو کر سکتے ہیں، صبح نماز فجر کے بعد کر سکتے ہیں، جو بھی جب بھی جس وقت چاہے اس کو ٹائم ملے وہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس عمل خاص کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس طرح کرنا ہے، شروع میں آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ ہمارا جب ہم اس آخرت میں ہمیں روز محشر میں جب عدالت لگے گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے لیے کام آئے گی۔ تو دنیا میں جب ہم دعا کریں گے، جو دعا کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو درود ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی اس دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جس دعا میں، جس وظیفے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود نہ ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، اس میں تاثیر اور طاقت نہیں ہوتی۔ میں اپنے تمام وظائف میں درود ابراہیمی کا آپ کو بتلاتا رہتا ہوں۔ درود ابراہیمی کا آغاز کیا کریں اپنی دعاؤں میں، اپنے وظائف میں، شروع اور آخر میں۔ تو میں یہ عمل بتانا چاہوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آپ نے شروع میں 3 دفعہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھیں۔ 7 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 11 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 3 دفعہ پڑھیں شروع اور آخر میں۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 1 دفعہ پڑھ کے پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم تسلسل کے ساتھ، پیار کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ آپ اللہ سے مخاطب ہے۔ آپ کا رشتہ، آپ کا تعلق اس وظیفے میں جب آپ کریں گے تو اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ یا رحمان یا رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے گھوڑے نہیں دوڑانے، ہم نے یقین کے ساتھ اس اللہ سے مانگنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیں، کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم۔ جو آپ کے دل میں حسرت ہے، بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، کالی نظر کا مسئلہ ہے، رزق کی بندش کا مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، جو بھی آپ کو حاجت ہو، کوئی بیماری ہو تو آپ دل میں نیت کریں اس بیماری کی ختم ہونے کی، اس مسئلے کی، اس حاجت کی پوری ہونے کی۔ پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنا ہے۔
شروع اور آخر میں 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم۔ اس میں رحمان اور رحیم آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 313 دفعہ پڑھیں گے۔ شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں گے۔ آپ کا جب مسئلہ حل ہو گیا انشاءاللہ 24 گھنٹوں میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے خیرات کرنی ہے، دعا کرنی ہے۔ آپ کو اگر یہ میرا وظیفہ اچھا لگے، آپ اس میرے چینل کو، آپ چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے اور پیارا سا کمنٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جی سب کو اس عمل خاص کی اجازت ہے۔ اللہ پاک آپ کے مسائل حل فرمائے۔ آپ کا اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، وظیفہ پورا ہو جاتا ہے، آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، تو چلتے پھرتے اس وظیفے کو آپ عمل میں لائیں۔ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل حل فرمائے۔